انسانی رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ اور آخر تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کو سن کر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے دلوں کے تار ہلا دینے والے اس واقعے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ مگر حسب دستور اصل داستان کی طرف بڑھنے سے قبل اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامات کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری اس نوع کی آنے والی ویڈیو خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دو نوجوان بھی اس کے پیچھے آئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، سو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا یہ دونوں نوجوان سچ کہہ رہے ہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ان کا والد اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا تو موت ہے۔ تو بس وہ بندہ زاروں کے تار رونے لگا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرے بیوی بچوں کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان اسے معاف کرنے پر راضی نہ تھے، جس پر آپ نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے صرف اتنا موقع دے دیا جائے کہ میں صحرا میں واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس انجام کی اطلاع دے کر واپس آ سکوں۔ ناظرین محترم، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکائے محفل کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہے کوئی جو اس اجنبی انسان کی ضمانت دے سکے؟ جس پر محفل میں سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اس اجنبی شخص کے ٹھکانے اور قبیلے سے واقف نہ تھا۔ لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ذر غفاری، ایک بار سوچ لو، اگر یہ اجنبی انسان 3 دن تک واپس نہ آیا تو مجھے اس کے بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا، تو پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب شرکاء شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی آمد کی کوئی بھی آثار نہ تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابو ذر، وہ شخص کہاں ہے؟ جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ اجنبی شخص غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے کہ مجھے منظور ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا، تو اچانک وہ شخص ہانپتا کانپتا اس مجمع میں پہنچ گیا اور خود کو سزا پر عمل درآمد کے لیے پیش کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، اگر تو یہاں واپس نہ آتا
تو ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا، تو پھر آخر کس جذبے کے زیر اثر تو نے واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد صحرائی نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، دوسرا کہ میں اس مرد کلندر کی عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی۔ سو اب میں بیوی بچوں کو کھلے صحرا میں اللہ کے سپرد کر کے آ گیا ہوں اور اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر، آخر آپ نے اس اجنبی انسان کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا مجرم حاضر ہے اور اگر تم چاہو تو سزا پہ عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو کہ اس منظر نامے سے آبدیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی دل یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے اخوت اور مروت اٹھ گئی ہے، سو ہم بھی اس شخص کو اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس طرح نہ صرف اس کی جان بخش دی گئی بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے آج بھی ہمارے درمیان زندہ و جاوید موجود ہے۔